وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج ماہ اپریل کی 3 تاریخ ہے، سن 2020 ہے اور جمعہ کا مبارک دن۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک عجیب قسم کی دہشت اور وحشت ہے۔ اللہ رب العزت نے 2 باتیں واضح طور پر ہمارے سامنے ظاہر فرما دی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا کہ ساری مادی طاقت، مادی دنیا میں آنکھیں کھولنے والے اور مادی طاقت رکھنے والے سارے کے سارے بے بس نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب کو یہ پیغام دے دیا، اے لوگو، تم اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہو، اپنے آپ کو صلاحیت والا کہتے ہو، ہتھیار والا کہتے ہو، کمزوروں کو دباتے ہو، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے تم نقطے عروج کو پہنچے ہوئے ہو۔ یاد رکھو، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے حکم کے سامنے، میری طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر میں تمہیں ہلاک کرنے پر آؤں، ختم کرنے پر آؤں، تو مجھے کوئی بہت بڑا دھماکہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایسی چیز میں اگر بھیج دوں جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ چیز بھی تمہیں ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ایک تو اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا۔ میں حیران ہوتا ہوں، ایک ڈاکٹر صاحب نے اس پر تحقیق اپنی ظاہر فرمائی کہ یہ جو وائرس ہے، اگر بال پین کا پوائنٹ صرف کاغذ پر رکھ کر اٹھا لیا جائے، اس کو دائیں بائیں حرکت نہ دی جائے بلکہ صرف اوپر سے نیچے رکھ کر اٹھا لیا جائے، تو وہ جو کاغذ کے اوپر ایک چھوٹا سا نقطہ، بہت مہین سا نقطہ بنتا ہے، صرف اتنی جگہ میں یہ وائرس 10,000 کی تعداد میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ جب 10,000 اتنی سی جگہ میں بیٹھ سکتے ہیں تو ایک کا سائز کیا ہوگا، اور وہ ایک وائرس انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما دیا کہ لوگوں، تمہیں بڑا غرہ تھا اپنے ہتھیاروں پر، تمہیں غرہ تھا اپنی صلاحیتوں پر، تمہیں غرہ تھا اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی پر، تمہیں غرہ تھا اپنی طاقتوں پر اور اپنی فوجوں پر۔ اگر میں چاہوں تمہیں ہلاک کرنا تو مجھے کوئی بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا وائرس تمہیں نیست و نابود اور ہلاکت پہ پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ تو واقعی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا۔ اور اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ دوسری شان جو اس زمانے میں ظاہر ہوئی اللہ تعالیٰ کی، وہ ہے شان استغنا۔ دیکھیے، حرم مکہ بند ہوا، حرم مدینہ بند ہوا، علاقوں کی مسجدیں بند ہوئیں، تو اللہ رب العزت نے اپنے ماننے والوں کو اور عبادت کرنے والوں کو یہ پیغام دیا، اے لوگوں، اپنے سجدوں پر ناز نہ کرنا، اپنی عبادتوں پر ناز نہ کرنا، اپنی تلاوت اور ذکر پر ناز نہ کرنا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہاری سجدوں کی ضرورت ہے، نہ تمہارے ذکر کی ضرورت ہے۔ میں اللہ ہوں، پہلے بھی تھا، آج بھی ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔
میری شان میں تمہاری عبادت کرنے سے نہ اضافہ ہوتا ہے اور تمہاری عبادت چھوڑنے سے اور بند کرنے سے نہ میری شان میں کوئی کمی آتی ہے، میں ویسا ہی ہوں جیسے پہلے تھا اور ایسا ہی رہوں گا۔ واقعی اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اس لیے عاجز تو کہتا ہے پیارے اللہ آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں، آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے، ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ روٹھ نہ جائیے اور اپنے بندوں سے ناراض نہ ہو جائیے، اللہ جی آپ راضی ہو جائیے۔ اور ہاں دوستو، ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ رب العزت سورج کو مغرب سے طلوع فرمائیں گے، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ سورج مغرب کی سمت سے طلوع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں کو بند کروا دیا عارضی طور پر، لیکن اگرچہ اپنے گھر اللہ پاک نے بند کروائے ہیں، لیکن توبہ کا دروازہ تو بند نہیں ہوا۔ اس لیے دوستو ہم سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد یہ دروازے بھی ہمارے لیے کھول دیں گے، اور جس طرح سے ہم کھلے دھلے انداز سے حرمین شریفین کی عبادت انجام دیتے تھے اور اپنے محلے کے حرم یعنی مسجد شریف کے اندر جا کر ہم عبادتیں کرتے تھے، اللہ رب العزت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت جلد وہ مواقع اللہ پاک دوبارہ بہت آن بان شان کے ساتھ عطا فرمائیں گے۔ گزشتہ کل یہ مضمون بیان کیا جا رہا تھا کہ جب کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے تو دائیں بائیں نظر دوڑاتا ہے، اپنے کسی مددگار کے لیے آواز دیتا ہے کہ کوئی میری مدد کے لیے آئے۔ اس آسمان کی چھت کے نیچے جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو اس کو دائیں بائیں کسی کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آپ جو مخلوق دور ہے تم سے، تم اس کو پکارتے ہو، ہم تو تمہاری رگے جان سے بھی قریب ہیں، تم ہمیں کیوں نہیں پکارتے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے سب سے آسان ہمارے پاس اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ ہے دعا کا۔ دعا سب سے آسان ہے، بلکہ اس کے لیے نہ چلانے کی ضرورت ہے، نہ لبوں سے کوئی تلفظ کرنے کی ضرورت ہے۔ دل کے اندر بھی ہم اگر اللہ رب العزت کو یاد کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کو دل ہی میں پکار لیں گے، اللہ رب العزت اس وقت بھی ہماری مدد فرما دیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے میری طرف رجوع کریں، مجھے پکاریں، میری طرف لوٹیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے اس منشے کو سمجھتے ہوئے دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ اس قرب کو کہتے ہیں قرب بالدعا۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھولیاوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بہت پیارے استاذ تھے، دارالفلاح دارین کے اندر شیخ الحدیث تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ان کے ایک بہنوئی تھے سورت کے اندر جو امیٹھی کے رہنے والے تھے، حضرت حکیم فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے۔ تو ان سے حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پوچھا کہ بھائی جان آپ کتنی دعا کرتے ہیں، دعا کا کیا معمول ہے؟ تو حضرت حکیم فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ پوچھ رہے ہیں تو اس لیے بتا رہا ہوں، 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے الحمدللہ دعائے قلبی میں مصروف رہتا ہوں، دل ہی دل کے اندر دعا کرتا رہتا ہوں۔ لہٰذا ہم دل ہی دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کا معمول بنائیں۔ یہ عاجز مثال دے کر کہا کرتا ہے کہ کئی مرتبہ ہم لوگوں کو پاسپورٹ کی انکوائری کے لیے پولیس آفس جانا ہوتا ہے، پولیس چوکی جانا ہوتا ہے۔ اب یہ پولیس چوکی ہے اور اسی طرح اسپتال ہیں، قید خانے ہیں، شفا خانے ہیں۔ عام طور پر ہر بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ پیارے اللہ ان کے منہ نہ دکھائیے، مجھے وہاں کبھی جانا نہ پڑے۔ تو دعا تو کرتا ہے زندگی بھر وہاں نہ جانے کی، اور کئی مرتبہ پاسپورٹ وغیرہ کے موقع پر جانا پڑتا ہے تو آدمی کو بڑا عجیب سا لگتا ہے۔
تو ہر آدمی کی ہمت نہیں ہوتی، تو پھر وہ کسی دوست کا سہارا لیتا ہے، کسی ایسے دوست کا جس کی وہاں راہ و رسم ہوتی ہے، آنا جانا ہوتا ہے، اور جب اس دوست کے ساتھ جاتا ہے تو وہ دوست بے تکلف جاتا ہے چوکی پر، اور دور سے اپنے دوستوں کو، ملنے والے افسروں کو سلوٹ کرتا ہے، اور تو تڑاک سے کئی مرتبہ بات کرتا ہے، اور سارے اس کا ویلکم کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں پر جاتے ہوئے جہاں آدمی ہمت کے ساتھ نہیں جاتا، اپنے دل کے اندر ایک بات رکھتا ہے کہ میں کیوں جاؤں وہاں، اور یہ بندہ بڑی آسانی کے ساتھ اور بے تکلفی کے ساتھ چلا جاتا ہے، تو آخر یہ بے تکلفی اس کے اندر پیدا ہوئی کیسے؟ پیدا اس کے رابطہ کرنے سے ہوئی۔ اس نے رابطہ رکھا، آمد و رفت رکھی، ہیلو ہائی کی، اس نے سلام دعا ان کے ساتھ جاری رکھی، لہذا اس کے لیے وہاں کوئی تکلف نہیں ہے، اس کو وہاں کسی قسم کی کوئی وحشت نہیں ہے، کسی کا کوئی رعب نہیں ہے اس کے اوپر۔ ٹھیک بالکل اسی طرح اللہ کے نیک بندے دعاؤں کے ذریعے سے تنہائیوں میں، جلوتوں میں، خلوتوں میں، زبانوں سے اور اپنے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مناتے رہتے ہیں، خوشامد گویا کرتے رہتے ہیں، تو ان کا ایک راہ و رسم بن جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جڑے رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ اسی طرح سے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ استوار کر لے تو ہر بندہ اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں اپنا تعلق استوار کر سکتا ہے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی مرتبہ کوئی بڑی تکلیف بندے کے سامنے آتی ہے اور وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو فرشتے کہتے ہیں پیارے اللہ دے دیجئے نا، یہ تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ ہی سے مانگتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا سوال بھی آپ ہی سے کرتا ہے کہ اللہ اتنا بڑا مسئلہ اس کے سامنے درپیش ہے تو یہ کس سے مانگے گا، کون اس کو دینے والا ہے، پیارے اللہ یہ بھی آپ ہی عطا فرمائیے۔ تو گویا فرشتے بندے کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں سفارشی بنتے ہیں، دعا کرتے ہیں اس کے لیے، لہٰذا چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا مسئلہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ دعا کے ذریعے سے اپنا قرب بڑھائیں۔ تو دعا انتہائی آسان عمل ہے اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا اور اللہ رب العزت سے اپنی بات منوانے کا، اپنی حاجتیں پوری کروانے کا۔ لہٰذا ہم دعاؤں کے مضامین کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں۔ نیز ایک بات یہ بھی سمجھتے چلیں کہ جس طرح سے سیل فون اور کمپیوٹر کی بند اسکرین کو کھولنے کے لیے پاسورڈ کی اہمیت ہوا کرتی ہے، بغیر پاسورڈ کے اس کا تالا نہیں کھلتا، اس کا لاک نہیں کھلتا، وہ اسکرین ان لاک نہیں ہوتی، اوپن نہیں ہوتی، اور پاسورڈ بھی وہ چاہیے جو بالکل کریکٹ ہو، صحیح ہو، جس کو پش کرنے سے، جس کو استعمال کرنے سے وہ اوپن ہو جائے، ورنہ اگر صحیح پاسورڈ معلوم نہیں ہوگا تو گھنٹوں کیا صبح اور شام بھی ہم ایکسرسائز کرتے رہیں اور کی ورڈ استعمال کرتے رہیں، وہ کبھی نہیں کھلے گا۔ ٹھیک بالکل اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو دعاؤں کے الفاظ نکلے ہیں، ان دعاؤں کی الفاظ کی بھی وہی اہمیت ہے جس طرح سے کمپیوٹر کی بند اسکرین کو کھولنے کے لیے پاسورڈ کی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ جس طرح سے کریکٹ پاسورڈ، صحیح پاسورڈ استعمال کرنے سے بند اسکرین سیل فون کی اور کمپیوٹر کی اوپن ہو جاتی ہے، اسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کا اگر ہم تلفظ کریں، اللہ کے سامنے ان کو پیش کریں، تو اللہ رب العزت کی رحمت کے بند دروازے کھل جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جن الفاظ نے اللہ کے رحمت کے دروازوں کو نہ جانے کتنی مرتبہ کھٹکھٹا رکھا ہے، دستک دے رکھی ہے، اور دروازے کھلے ہوئے ہیں اس کی برکت سے۔ لہذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی ہم اہمیت کو سمجھیں۔ لہذا جہاں ہم اپنی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اگر ہم مسنون دعاؤں کے اندر، مسنون دعا کی کتاب کے اندر ہم ان الفاظ کو اچھی طرح سے یاد کر لیں اور ان کے الفاظ و معنی کو بھی سمجھ لیں، دیکھ لیں، اور اس کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو اپنی گنہگار زبان سے جب ہم دہرائیں گے تو اللہ کو ضرور ترس آ جائے گا انشاءاللہ۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ہر روز صبح و شام 3 بار یہ دعا پڑھ لیا کرے تو اس کو ہرگز کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر سمجھے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو بندہ ہر روز صبح و شام 3 بار یہ دعا پڑھ لیا کرے تو اس کو ہرگز کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور دوسری حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ اچانک کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، جیسے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کی موت سے بھی پناہ مانگی، اس لیے کہ اگر کوئی بندہ اپنی گاڑی میں مان لو بیٹھ کر جا رہا ہے اور دائیں بائیں اس کی نظر پڑ رہی ہے اور خیالات کے اندر کوئی گناہ کا پلان چل رہا ہے، دماغ کے اندر کوئی گناہ کی پلاننگ چل رہی ہے اور نظر بد نگاہی کا شکار ہے اور اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا اچانک اور موت واقع ہو گئی، تو کئی مرتبہ ڈر ہے اس بات کا کہ خاتمہ کہیں معصیت پر نہ ہو جائے، خاتمہ کہیں کفر پر نہ ہو جائے، اس لیے اچانک کی موت سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ اور اچانک کوئی مصیبت آ جائے اور اس مصیبت کی بدولت پھر موت واقع ہو جائے تو یہ تو بہت ہی بھیانک بات ہوگی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کیا بیان فرمائی؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ہر روز صبح و شام 3 بار یہ دعا پڑھ لیا کرے تو اس کو ہرگز کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور دوسری حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ اچانک کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ وہ کیا الفاظ ہیں؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ سبحان اللہ العظیم، کتنے پیارے الفاظ ہیں یہ۔ بسم اللہ الذی یعنی اس اللہ کے نام سے، لا یضر مع اسمہ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو کتنے آسان الفاظ ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو 3 مرتبہ اگر صبح شام ہم پڑھ لیں تو اللہ رب العزت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو اس کو ہرگز کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اس کو سن کر اگر یہ کوئی ریکارڈ ہو رہا ہو کسی جگہ پر تو آپ اس کو سن کر بھی آسانی کے ساتھ میں دوبارہ کسی چیز پر لکھ کر آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اور تقریباً اکثر دعاؤں کو جو ہے یاد کرنے والے، دعاؤں کے پڑھنے والے، ان کو یہ الفاظ یاد ہوتے ہیں، لیکن جب کئی مرتبہ تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ کوئی بات آتی ہے تو پھر عمل کرنے کو دل چاہتا ہے۔ تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس دعا کا ہم خاص اہتمام کریں، 3 مرتبہ صبح میں پڑھیں اور 3 مرتبہ شام کو پڑھا کریں، تو انشاءاللہ اس کا نفع ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ نیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا فرمائی، وہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت کے حوالے سے عاجز آپ کے سامنے بیان کرتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے، خواہ سچے دل سے پڑھے یا جھوٹے دل سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کی کفایت فرمائیں گے، یعنی اس کے ادھورے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اور اس کے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ دعا کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سبحان اللہ، کیا الفاظ ہیں! حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ اکبر کبیر، کیا معنویت ہے، کیا وزن ہے، کیا الفاظ اللہ پاک نے فرمائے۔ بندہ جب محبت سے، ترجمے کے ساتھ، استحضار کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے گویا پیروں کے نیچے یقین کی پتھر کی چٹان ہے اور بندہ اس پر کھڑا ہوا ہے اور ذرہ برابر بھی اس کا یقین متزلزل نہیں ہو رہا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا کرے، خواہ سچے دل سے پڑھے یا جھوٹے دل سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کی کفایت فرمائیں گے۔ اور الفاظ کیا ہیں؟ یاد کر لیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو دیکھیے آج کی اس مجلس میں کوئی 2 دعا آپ کے سامنے پیش کی گئیں، ایک تو یہ جو حضرت عثمان
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 3 مرتبہ صبح شام یہ دعا پڑھ لیا کرے تو ہرگز کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی. کوئی چیز تو چیزوں کے اندر بیماری بھی آ گئی اور مادی چیزیں بھی آ گئیں. تو آج ہم آسمان کی چھت کے نیچے اس مادی اور ترقی کے دور میں ہر وقت خطرات سے دوچار ہیں. پہلے زمانے میں اتنے خطرات نہیں تھے. اب یہاں پنکھا چل رہا ہے, سر کے اوپر پنکھا چل رہا ہے, یہ پنکھا بھی تو گر سکتا ہے. جس زمانے میں پنکھا نہیں تھا تو گرنے کا کوئی خطرہ ہی نہیں تھا. پہلے زمانے میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوا کرتے تھے. بیل گاڑیوں میں, گھوڑا گاڑیوں میں سفر کرتے تھے. کبھی بھی بیل گاڑیوں کے زمانے میں کبھی بھی 2 بیل گاڑیاں آپس میں نہیں ٹکرائی ہوں گی شاید, اور کبھی بھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ 2 بیل آپس میں ٹکرائے اور دونوں فوت ہو گئے, اس لیے کہ ٹکرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن آج کے دور میں صبح سے شام تک پوری دنیا کے اندر ہزاروں گاڑیاں ٹکراتی ہیں اور ہزاروں موت واقع ہوتی ہیں. تو آج کے اس مادی ترقی کے دور میں خطرات بہت زیادہ ہیں. تو اس دعا کی اہمیت کا اور پتہ چلتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو بیماری بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی, وائرس بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا, مادی دور کے اندر مادی چیزیں بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وہ یقین عطا فرما دے. تو ایک دعا تو یہ کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. صبح اور شام 3 مرتبہ ہم یہ دعا پڑھ لیا کریں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی چیز ہرگز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور دوسری دعا یہ کہ اگر کوئی بندہ 7 مرتبہ اس دعا کا اہتمام کر لے صبح اور شام, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم, تو اللہ رب العزت اس کے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جائیں گے, اس کے ادھورے کام پورے ہو جائیں گے. اور جب ہم یہ دعا پڑھ لیا کریں تو پھر ساتھ میں جہاں دنیا کے کام ہمارے ادھورے ہیں, جہاں ان کی تکمیل کے لیے ہم دعا کریں, ساتھ ہم یہ بھی کہہ لیا کریں اللہ جی ایمان ادھورا ہے پورا کر دیجئے, اللہ یقین ادھورا ہے پورا کر دیجئے, اللہ تقوی ادھورا ہے پورا کر دیجئے, آپ کی محبت ادھوری ہے پوری کر دیجئے, اللہ تلاوت کا ذوق ادھورا ہے پورا کر دیجئے, اللہ ذکر کا ذوق ادھورا ہے پورا کر دیجئے. میرے پیارے اللہ اپنی محبت و معرفت کا شوق ادھورا ہے پورا کر دیجئے. یہ بھی دعا کر لیا کریں. اب آخر میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, پوری دنیا میں اکابر مشائخ اتنی دعائیں کر رہے ہیں, آخر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار کیوں نہیں ہو رہا؟ یعنی دعا کی قبولیت کے اعتبار سے قدرت تو اللہ تعالیٰ کی طرح کے انداز سے ظاہر ہو رہی ہے. کورونا وائرس کا وجود اور اس کا آنا پوری دنیا میں, جیسے کہ ساجد نے ذکر کیا بیٹھتے کے ساتھ ہی, کہ اللہ پاک نے ساری دنیا کے متکبروں اور طاقتور لوگوں کے سامنے یہ اپنی قدرت کا اظہار کر دیا اس کرونا وائرس کو ظاہر فرما کر. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے اعتبار سے کوئی ایسا چمتکار, ایسا ظہور کیوں نہیں فرما رہے کہ جس کی وجہ سے اہل حق اور اہل ایمان کے دل جو ہیں وہ خوش ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ باطل کی کمر کو توڑ دے. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یہ عاجز ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہے, سمجھنے کی کوشش کریں. فرض کریں کہ ایک اسکول کے اندر ایک بچہ پڑھتا ہے, ہیڈ ماسٹر اس کی شرارت سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں, وہ ایک مرتبہ اس کا بستہ اٹھا کے اس کی کمر پر لاد دیتے ہیں اور کہتے ہیں دفع ہو جائے یہاں سے, اب یہاں کبھی واپس لوٹ کے بتانا. اس کا داخلہ ختم کر دیتے ہیں, اس کو اسکول سے نکال دیتے ہیں. اب یہ بچہ اکڑ کے آتا ہے گھر میں اور بستہ ایک طرف پھینکتا ہے. ماں دیکھتی ہے کہ آج اس کے انداز اور تیور بدلے ہیں. ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا بات ہے؟ آگے سے وہ جلال میں آ کر کہتا ہے اس ہیڈ ماسٹر سے پوچھو اس نے مجھے کیوں نکالا ہے. ماں اس کے باپ کے آنے کا انتظار کرتی ہے. جب وہ آتے ہیں کہ آج تو منا بہت ہی عجیب و غریب انداز سے گھر میں داخل ہوا, لگتا یہ ہے کہ اس کو اسکول سے نکال دیا ہے, اس کا داخلہ ختم کر دیا ہے, چلو چل کے پوچھتے ہیں بات کیا ہے. اب وہ اس کو لے کر ماں باپ دونوں کے دونوں جاتے ہیں اسکول میں اور اس کی کلاس میں پہنچتے ہیں, اور کلاس کے بچے وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا بات ہے, ہیڈ ماسٹر نے اس کو اسکول سے کیوں نکالا؟ وہ کہتے ہیں کہ انکل یہ چونکہ ہمارے دوست ہیں, ساتھی ہیں, یہ شرارت کرتے رہتے ہیں, بات مانتے نہیں ہیں. تو ہیڈ ماسٹر ان سے دکھ آ کر, پریشان آ کر اس نے جو ہے یہ قدم اٹھایا اور یہ ڈیسیزن لیا کہ اس کو یہاں سے اس کے داخلے کو ڈسمس کر دیا. اور چلو ہیڈ ماسٹر ابھی آفس میں بیٹھے ہوں گے, ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں, ان سے چل کر سوری آپ کر لیں. اب ماں باپ جاتے ہیں ہیڈ ماسٹر کے آفس میں اور ساتھ ساتھ کلاس کے بچے بھی ہوتے ہیں, اور ماں باپ کہتے ہیں سر
एग्जाम पूरा होने में, एग्जाम शुरू होने में भी 1 महीना बाकी है, इस बच्चे का कैरियर खराब हो जाएगा, और इस बच्चे का पूरा निजाम खराब हो जाएगा, साल खराब हो जाएगा, प्लीज आप इसको माफ कर दें। अब हेड मास्टर उस बच्चे की तरफ नजर उठा के देखता है, अब ये बच्चा पकड़ा हुआ खड़ा हुआ है, वो फौरन अपनी नजर उससे हटा लेता है और माँ बाप की तरफ मुतवज्जो होकर कहता है कि देखो, मैं खुद जानता हूं, मैं खुद बच्चे वाला हूं, मेरे भी बच्चे हैं, मैं जानता हूं कि एग्जाम से पहले इस तरह से किसी बच्चे को अगर डिसमिस कर दें, उसके दाखिले को कैंसिल कर दें, उसका पूरा साल खराब हो जाता है। मैं इस बात को समझता हूं, जानता हूं, लेकिन इसने हद कर दी थी शरारत की, मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। और हाँ, अगर ये आकर एक मर्तबा भी मुझसे यूं कह दे कि सर मुझे माफ कर दो, तो क्या मैं अपने सीने के अंदर तड़पता हुआ धड़कता हुआ दिल नहीं रखता? मैं इस बात को नहीं समझता, मैं कब से इसको माफ कर देता। लेकिन तुम सब के सब तो माफी मांग रहे हो और दरखास्त कर रहे हो, लेकिन उसने एक मर्तबा भी झुक के मेरे सामने ये बात कही है? इसके अंदाज देखो, इसकी स्टाइल देखो, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, कितने तकब्बुर के साथ ये खड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक इसी तरह उम्मत के सुलाहा, उम्मत के उलमा, उम्मत के अकाबिर मशाइख रात को आखिरी पहर में सर्द सर्द आहें और गरम गरम आंसू इस उम्मत के लिए बहा रहे हैं और निकाल रहे हैं। लेकिन उम्मत का हाल यह है कि इतने हालात के बावजूद उम्मत आज भी गफलत में है, आज भी फोन के तमाशों में लगी हुई है, आज भी इंटरनेट के तमाशों में लगी हुई है, आज भी फिल्मों में लगी हुई है। काश के उम्मत एक मर्तबा सद्दे में सर रखकर इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर अल्लाह से कह दे, अल्लाह जी माफ कर दीजिए, अल्लाह जी आप राजी हो जाइए, तो अल्लाह की रहमत कब से जोश में आ जाए। तो जरूरत है इस बात की, हम इज्तिमाई तौर पर अल्लाह ताला से माफी मांगे, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से दुआएं करें और अपने रब को दुआओं के जरिए से राजी कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन या रब्बल आलमीन। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हान रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन व सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहु वला हाजतन हिय लक रज़न ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। मेरे प्यारे रब, मेरे सोहने रब, मेरे अच्छे रब, एक कमजोर एक कवी के दरवाजे पर, एक साइल एक सखी के दरवाजे पर, एक मोहताज एक गनी के दरवाजे पर हाजिर हैं। अल्लाह जी, आप ही ने तो कुरान पाक में फरमाया व अम्मा साइल फला तनहर, साइल को झिड़को नहीं, साइल को डांटो नहीं। मेरे प्यारे अल्लाह, जब हम कमजोरों को यह हुक्म दिया साइल को झिड़को नहीं, साइल को डांटो नहीं, अल्लाह जी हम भी तो साइल बनकर, भिखारी बनकर आपके दरबार पर, आपके दरबार में बैठे हुए, या अल्लाह आपके दरबार में हाथ फैलाए हुए हैं। रब्बे करीम हमें माफ कर दीजिए। अल्लाह जी आप हमें माफ कर दीजिए। अल्लाह जी आज तो आप हमें माफ कर दीजिए। जुमा का मुबारक दिन है, मुबारक वक्त है, असर के बाद का वक्त है, मुबारक घड़ी है। मेरे प्यारे अल्लाह, आज तो आप माफ कर दीजिए, आज तो आप माफ कर दीजिए। अल्लाह जी आज तो आप हमें दो भी बेटा चांद सा बना दीजिए। प्यारे अल्लाह, जाहिर और बातिन को साफ कर दीजिए, पाक कर दीजिए। अल्लाह जी आज जुमा का मुबारक दिन है। या अल्लाह आज हम सब के सब नहा धोकर बैठे हैं। या अल्लाह हम सब के सब साफ सुथरे कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। अगरचे हम जामा मस्जिद न पहुंच सके, अब अगरचे हम महलों की बड़ी मस्जिदों में न जा सके, जामा मस्जिदों में न जा सके, अगरचे वो दरवाजे आर्जी तौर पे आपने हमारे लिए या अल्लाह शायद इस्तिग़ना दिखाकर बंद करवा दिए, लेकिन मेरे प्यारे रब, आपकी रहमत का दरवाजा तो खुला हुआ है। अल्लाह जी आपकी रहमत का दरवाजा तो खुला हुआ है। अल्लाह जी आप नवाज दीजिए, आप नवाज दीजिए। अल्लाह जी नवाज दीजिए, मेरे प्यारे रब नवाज दीजिए। अल्लाह जी नवाज दीजिए, अल्लाह जी नवाज दीजिए। अल्लाह जी राजी हो जाए। आप नाराज हो गए, जमीन और आसमान के बदले बदले तेवर बता रहे हैं, आप उम्मत से नाराज हो गए। अल्लाह जी आप नाराज हो गए। प्यारे रब राजी हो जाइए, अच्छे रब राजी हो जाइए, प्यारे अल्लाह राजी हो जाइए। घर में बाप अगर मुंह बना ले, माँ अगर रूठ जाए, तो पूरा घर तारीक नजर आता है, पूरा घर सूना सूना नजर आता है।
मासूम बच्चे चारों तरफ कोनों में ढूंढते फिरते हैं, अम्मी रूठी हुई है, अम्मी मुंह बनाए हुए है, अम्मी बात नहीं कर रही। मासूम बच्चों से बर्दाश्त नहीं होता, वो तड़प जाते हैं, वो तड़प जाते हैं, वो बिखर जाते हैं। यहाँ तक कि फिर माँ बन जाती है और माँ उस रोते हुए बच्चे को सीने से लगाती है। मेरे प्यारे रब, हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं। अल्लाह जी, हम आपको मनाने की सलाहियत नहीं रखते। अल्लाह, हम आपको राजी करने की अल्लाह सलाहियत नहीं रखते। अल्लाह जी, आप राजी हो जाए, बस 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 आप राजी हो जाए। आप हमें माफ कर दीजिए अल्लाह, आप हमें माफ कर दीजिए, हमें कामिल हिदायत दे दीजिए, कामिल तक़वा दे दीजिए, कामिल पाकिज़गी दे दीजिए, कामिल मारिफत दे दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, कामिल विलायत दे दीजिए। या अल्लाह, वलियों के सरदार बना दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हम सबको ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाए। अल्लाह, हम सबको ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाए। या अल्लाह, सज्दों में सिवाय टक्कर मारने के कुछ न मिला। मेरे प्यारे अल्लाह,